والصلاة والسلام على رسول المشهد المصطفى المحمود الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المنتقبين المطهرين الذين وضرب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أعناق أعدائهم والأمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد كريم الله الشرف وكرم الصيام وهو وكل رسول الله بنت سید ندیم رضا صاحب کو شمال میں حضرت درجات کو محمد بہار محمد کی شفاعت عالم برزخ کی سختی سماعت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شفاعت جناب سیدۃ النساء العالمین کی شفاعت نصیب فرمائے. میرے والد اس خاندان کے لیے جتنے محکومین میرے والد اس مجلس اعضاء کا ثواب سید ندیم رضا صاحب کی والدہ کے نامہ اعمال میں ان کے جتنے بھی فرزند ہیں بیٹی ہیں مالک ان کا پتا ندیم صاحب جو اس میں امام زمانہ کے جو خوب ہوتا ہے آخری یوم اور اس رضا کی قبولیت کے لیے بلند آواز اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر مجلس سامعین ایک مثال ثواب کی مجلس ہے. میں نے آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کرنے کا شوق حاصل کیا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اے علی آپ اور آپ کی شیعہ ہی کامیاب. سبحان اللہ. شیعہ کسے کہتے ہیں کہ جو پیچھے چلنے والے فالوور کو شیعہ کہتے ہیں. اس کے شیعہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ. اب جو فالوور ہوگا جس کو وہ فالو کر رہا ہے جس کے وہ پیچھے چل رہا ہے اسے زندگی ویسے ہی گزارنی پڑے گی جیسے کہ جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے اس نے حکم دیا. بے شک. سبحان اللہ. اس وقت ہی وہ شخص جو ہے وہ اس کا شیعہ کہلوا سکتا ہے کہ جب اس کے اعمال اس کے مطابق اور اس کا عقیدہ وہ ہوگا کہ جس عقیدے کو پروردگار کے حکم سے اس ہستی نے جو ہے وہ آپ کو بتایا ہو. شیعہ بننا بہت مشکل ہے.
جو معصومین علیہ السلام نے شیعہ کی شرائط بیان کی، وہ ایک بہت مشہور حدیث ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ جو ہمارا شیعہ ہوگا اس کی 5 خصوصیات ہوں گی، اس میں 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ وہ قیام رکعت نماز پڑھنے والا ہے، مشکل تو نہیں ہے، یعنی 5 نمازیں جو ہیں اس کے جو فرض ہیں وہ 17 رکعت ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو نوافل ہیں اور نماز تہجد ہے وہ ملا کر جو ہے وہ قیام رکعت میں بن جاتی ہے۔ یعنی نماز فجر ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت فرض، 2 رکعت ہی نوافل، 4 ہو گئے، مشکل تو نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز فجر تو پڑھی علیہ السلام، 2 رکعت نماز فجر فرض واجب تو پڑھی ہے، اس کے ساتھ 2 آپ اسے سنتیں کہہ لیں، آپ اسے نفل کہہ لیں، آپ اسے مستحب کہہ لیں، جو بھی نام دیں، یعنی یہ 2 رکعت جو ہے یہ مستحب ہے، اسے نفل کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، یہ 4 ہے۔ اسی طرح ظہر آپ نے پڑھی، ظہر کے ساتھ 8 رکعات جو ہیں وہ 2 کر کے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی نفلی عبادت ہے وہ 2 کر کے ہی ہوگی، جتنی نفلی نمازیں ہیں نوافل ہیں وہ 2 رکعت کر کے ہی پڑھیں گے، آپ 200 رکعت پڑھ لیں گے۔ نوافل جو ہیں وہ 3 رکعت یا 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت کر کے ہی نوافل نفلی نمازیں جو وہ پڑھیں گے۔ تو 8 اور 4 ظہر کے فرض، 8 نوافل، 12 ہو گئے، 12 اور 4 صبح فجر کے 16 ہو گئے۔ اسی طرح عصر کے 4 فرض، 8 نوافل، پھر 12 ہو گئے، 16 اور 12 28 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عشاء کے 4 فرض، ٹھیک ہے، 4 فرض نہیں نا تھوڑے تو نہیں دستا، 4 فرض، اور پھر 4 ہی 2 جو ہیں وہ بیٹھ کے وتر پڑھتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وتر۔ کتنے ہو گئے؟ بولیے جی 34 ہو گئے، اور اس کے بعد 7 مغرب کے 7 جی 7 مغرب کے 41 ہو گئے، اور پھر 11 جو رکعت تہجد۔ اب کتنے بن گئے؟ 52 بن گئے۔ اب میں نے کیا کہا کہ معصوم نے فرمایا 51 رکعت، آپ نے سوال نہیں کیا، ذہن میں سوال تو آ گیا نا کہ معصوم نے فرمایا کہ 51 رکعت، یہ بن رہے ہیں 52 رکعت، وہ کیسے؟ تو یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو 2 نوافل نماز عشاء کے ہم نے بیٹھ کے پڑھے ہیں وہ 1 شمار ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کو کر لیں، اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو وہ 1 ہوگا، وہی 11 رکعت میں جو ہے کھڑے ہو کے ہم نے جو پڑھا ہے وہ تھا 2 رکعت، لیکن نماز تہجد میں آخری جو تھا وہ 1 ہی رکعت پڑھنی تھی ہم نے، وہ ہوتے 2 ہیں اگر بیٹھ کر پڑھیں وتر جو ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پھر وہ 1 کاؤنٹ ہوگا، 1 شمار ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے یہ 51 رکعات نماز جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوسرا شیعہ کی نشانی 11ویں امام نے کیا بیان کی کہ اس کے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، کوشش کریں کہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ عمل کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیعہ جو ہے وہ بننا ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آج چونکہ دن بھی بہت مخصوص تھا، جناب میثم تمار کی شہادت کا دن تھا، اور یہ جناب میثم تمار امیر المومنین کے وہ صحابی ہیں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں تو پھر میثم جیسی شخصیت کو دیکھنا پڑے گا۔ جناب میثم تمار کا 2 جملوں میں میں تعارف کروا دوں، اور آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا۔
جناب میثم تمار یہ غلام تھے. جناب میثم تمار جو ہیں وہ غلام تھے ایک خاتون کے. تو اس خاتون سے امیر المومنین نے جناب میثم تمار کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد پھر آزاد کر دیا. جب آزاد کیا تو جناب میثم تمار سے امیر المومنین نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو جناب میثم تمار نے کہا کہ میرا نام ابو سالم ہے. ابو سالم. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے، میرے آقا نے، میرے مولا نے فرمایا تھا کہ ابو سالم کے والدین نے جو اس کا نام رکھا تھا وہ میثم تھا. سبحان اللہ. وہ کیا تھا؟ میثم. میثم تھا. تو میثم جو ہے وہ پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا علی بالکل میرے والدین نے میرا نام میثم ہی رکھا تھا، تو یہ میری کنیت یہ ابو سالم کو وہی، کیونکہ عرب میں زیادہ تر کنیت سے پکارا جاتا تھا، یاد کیا جاتا. تو مولا نے فرمایا کہ تمہیں میں تمہارے اس نام کی طرف پلٹائے دیتا ہوں جو تمہارے والدین نے رکھا. سبحان اللہ. آج سے تمہارا نام جو ہے میثم. وہ میثم ہوگا. تمار کہتے ہیں کھجوریں بیچنے والے، کیونکہ ان کا کاروبار تھا یہ کھجوریں بیچا کرتے. تو تمر کہتے ہیں کھجور کو، تمار کھجوریں بیچنے والا. تو میثم ہے تمار. تو پھر مولا امیر المومنین نے ان کو خرید لیا اور پھر آزاد کیا. پھر ان کا نام دوبارہ وہی میثم رکھا، میثم تمار. اور پھر یہ ابو سالم ان کی کنیت ہو گئی. اور دوسری کنیت جو ہے وہ ان کی ابو صالح. کیا ہے؟ ابو صالح. ابو صالح. میں یہ جو چیزیں آپ کو مختلف مجالس میں بتایا کرتا ہوں، خاص کر کے جو مخصوص شخصیات ہوتی ہیں ان کے متعلق، تو وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھا کریں، بہتر ہوتا ہے اور بعد میں آ کے کسی وقت میں کام ہے. تو کتنی کنیتیں ہو گئی جناب میثم تمار کی؟ دو، ابو سالم اور ابو صالح. یہ جناب میثم تمار امیر المومنین کے خاص شاگردوں میں سے. ایسے ان کا جو عمر مبارک ہے، حیات طیبہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 100 کے قریب تھی. جناب میثم تمار بہت سارے علوم تعلیم کیے امیر المومنین نے جناب میثم، سبحان اللہ. جس میں سے ایک خاص علم تھا علم وصیت، وصیت. اور علم غیب جو ہے وہ بھی امیر المومنین نے جناب میثم کو تعلیم دی. اور جناب میثم تمار نے معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی. ہاں بے شک کر دی تھی. اس کے جو خاندان کی ایک مکہ کی عورت تھی، اس کو معاویہ کے مرنے کی خبر جناب میثم تمار نے پہلے ہی دے دی، پیشن گوئی کر دی تھی کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ میں معاویہ جو ہے وہ واصل جہنم ہو جائے. اس کے بعد خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشن گوئی جناب میثم تمار، مکہ کی خاتون کو جناب میثم تمار. جناب مختار ثقفی کے رہا ہونے کی پیشن گوئی بھی جناب میثم تمار نے کی. بے شک. جناب حبیب ابن مظاہر گزر رہے ہیں، جناب رشید حجری ساتھ ہیں. یہ رشید حجری بہت عظیم صحابی ہیں. وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو جناب میثم پر نظر پڑی تو جناب حبیب ابن مظاہر کو بھی جو ہے یہ کن کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں؟ مولا علی کے. بے شک. تین آئمہ کا انہوں نے دور دیکھا ہے، تین آئمہ کی معیت میں زندگی گزاری ہے. خود امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. اب جناب حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ جناب سید الشہداء کے دوست، سبحان اللہ، بچپن کے دوست. اب ان کی تربیت اور 2 مرتبہ زندگی ملی ہے جناب حبیب کو. امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جناب حبیب کو 2 مرتبہ زندگی ملی. اب جناب حبیب کی تربیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے کی. سبحان اللہ. اب وہ بھی صاحب علم ہے اور ان کا اندازہ اس جملے سے لگا لیجئے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں خط لکھ رہے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر کو، تو اس میں لکھ رہے ہیں کہ
یہ خط جو ہے وہ ایک مرد فقیر، رجل فقیر، ایک مرد فقیر حبیب ابن مظاہر کی طرف حسین ابن علی کی طرف سے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جسے حسین مولا ایک مرد فقیر کہہ دے، اس کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا تو ادھر جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب رشید حجری کا گزر ہوا، تو جناب حبیب ابن مظاہر نے جناب میسم کو دیکھ کر کوئی بات کی، یعنی کوئی پیشن گوئی کی، غیب کا کوئی خبر جو ہے وہ دی، تو جناب میسم تمار نے پلٹ کر خود جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت کی خبر دی۔ او تیرا سبحان اللہ، کربلا کے میدان میں جناب حبیب ابن مظاہر کی، تو انہوں نے کہا کہ میسم تمہیں یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ کہا مجھے علم وہاں سے حاصل ہوا ہے کہ جہاں سے تم نے حاصل کیا ہے، مجھے اس کے بھی باپ سے حاصل ہوا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، انا مدینۃ العلم علی بابا علی بابا، سبحان اللہ۔ تو جناب میسم تمار امیر المومنین کے شیعہ، شیعہ امیر المومنین کے چاہنے والے، امیر المومنین سے محبت کرنے والے، تو یہ مقام اور معیار تھا جناب میسم تمار کا کہ امیر المومنین تشریف لاتے تھے جناب میسم کی دکان پہ، جہاں پہ وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے، اور میسم سے کہا کرتے تھے میسم تم گھر سے ہوا ہو، تمہاری کھجوریں علی بیچے۔ یعنی دیکھیے کہ کیا معیار تھا جناب میسم تمار کا کہ خود امیر المومنین جو ہے وہ ان کی دکان پہ آ کے کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ جناب میسم سے امیر المومنین نے فرمایا کہ میسم تجھے جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ تو جناب میسم تمار نے گزر رہے تھے، کہا کہ فلاں درخت کے ساتھ تجھے جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھایا، سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اچھا پھانسی اور ہوتی ہے، سولی اور ہوتی ہے، شاید میں نے اس پر بھی کبھی آپ کے سامنے عرض کیا، سولی جو ہے وہ اور ہوتی ہے، پھانسی اور ہوتی ہے۔ جناب میسم تمار سے امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ تو جناب میسم تمار نے کہا کہ یا علی میرا قصور کیا ہوگا، میرا جرم کیا ہوگا؟ سنیں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا تمہارا جرم میری محبت ہوگی، تمہارا جرم میری محبت ہوگی، علی کی محبت ہوگی۔ جناب میسم تمار اسے شیعہ کہتے ہیں۔ جناب میسم تمار نے، یعنی ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں نا، ہم امیر المومنین کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، ایسا ہی ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ایسا اپنا معیار بنا لیجئے کہ آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہو، علی کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین چل کے جناب میسم کے پاس آتے ہیں اور ان کی دکان پہ بیٹھتے ہیں۔ جناب میسم نے جب سنا کہ میرا جرم، جس جرم میں مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا وہ محبت علی ہے، تو جناب میسم تمار نے کہا کہ مولا اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہے کہ آپ کی محبت میں مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا جناب میسم نے؟ روزانہ جا کے اس درخت کو پانی دیتے اور کہتے تھے جلد جوان ہو تاکہ میرے مولا کا فرمان سچ ثابت ہو۔ اور جس شخص کے گھر میں ایک روایت میں جو خاتون کی وہ درخت باہر تھا، اس سے جا کر کہا کرتے تھے کہ اس درخت کا خیال رکھا کرو، اس درخت پر مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ تو لوگ میسم کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو جب وہ درخت بڑا ہو گیا اور پھر جناب میسم تمار کو گرفتار کر کے لایا گیا اور بہت زیادہ ظلم کیا جناب میسم تمار، بہت زیادہ تشدد کیا جناب میسم تمار۔ اور جب جناب میسم تمار علی 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 کر رہے تھے، جو مومنین زیارات کے لیے گئے ہیں الحمدللہ وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے پروردگار انہیں بھی یہ شرف بخشے، شرف عطا کرے زیارات کا۔ جب آپ کوفہ جائیں گے تو جناب میسم تمار کا بہت خوبصورت حرم بنا ہوا ہے، ذریعہ مبارک بنا ہوا ہے۔ حقیقت میں ہم یہاں پہ بھی بیٹھ کے علی علی کرتے ہیں، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کیسا ذکر کیا میسم نے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیسی عبادت کی میسم نے،
کہ جب جناب میثم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو جناب میثم بن تمار کی زبان پر جو لفظ تھا، جو ورد تھا، وہ علی 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 تھا۔ کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ جناب میثم نے کہا کہ میرے مولا نے فرمایا، یہ تو میرے مولا نے مجھے بتا دیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہم علی کی اس بات کو سچا نہیں ہونے دیں گے۔ کہا میرے مولا نے فرمایا تھا میثم تمہارے قتل سے پہلے تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا۔ کہا کہ ہم تمہاری زبان نہیں کاٹیں گے، ہم علی کا نعوذ باللہ فرمان جو ہے وہ سچا نہیں ثابت ہونے دیں گے۔ اتنا علی علی کیا، اتنا علی علی کیا، اتنا علی علی کیا کہ مجبور ہو کر اس نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ اور تاریخ میں کچھ جگہوں پہ ایسا ملتا ہے کہ جناب میثم تمار کو قتل کرنے کے سولی پہ چڑھا کر اور پھر کئی دن تک جناب میثم تمار کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکائے رکھا، اور اس کے بعد جو ہے جناب میثم تمار کو کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے، اور روایات میں ملتا ہے کہ جناب میثم تمار کے جسم کے ٹکڑوں سے بھی یا علی کی صدائیں آتی۔ اور پھر کیا اجر ملا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی اس گھرانے کے ساتھ منسلک ہوا، متمسک ہوا، پروردگار عالم نے اسے اتنا بلند کر دیا کہ آپ آج جا کر دیکھ لیجئے کربلا میں کہ جناب حبیب ابن مظاہر جو جنہیں کوفہ میں خط لکھ کر بلایا تھا، جب وہ آئے ہیں تو امام نے انہیں اعزاز یہ بخشا ہے کہ امام کے دروازے کے سامنے جو ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے۔ یعنی آج بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کے دروازے پر، بادشاہ کے محل کے دروازے پر کوئی دربان کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پروردگار انہیں اتنا عظیم بنا دیتا ہے، اتنا بلند بنا دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے کہ جس نے ان کے ساتھ ان کے دامن کو تھاما، پروردگار نے اسے عظیم بنا دیا۔ یعنی اگر کوئی پتھر بھی ان کے ساتھ منسلک ہو گیا تو اس پتھر کو پروردگار نے قیمتی بنا دیا، اور جو پتھر ان کے ساتھ منسلک نہیں ہوا پروردگار نے اسے ٹھوکروں میں رہنے کے قابل بنا دیا۔ اور جو شخص ان کے ساتھ، اس گھرانے کے ساتھ منسلک ہو گیا پروردگار نے اسے عظیم بنا دیا، اور جو ان کے مقابلے پہ آیا پروردگار نے ایسا بنا دیا کہ آج ڈھونڈنے سے بھی ان کی قبریں نہیں۔ بے شک۔ اور ان کے روزے جو ہیں وہ عظمت کی نشانی بنے۔ آپ جا کر دیکھیے جتنے بھی امیر المومنین کے اصحاب ہیں، جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں، ان کی قبور جو ہے وہ مرجع خلائق بنی ہوئی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جو امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ امام کے اس محب، اس چاہنے والے، اس شیعہ کی قبر پہ جا کر زیارت نہ کرے، جا کر سلام نہ کرے۔ اور پھر اس گھرانے نے اتنا عظیم کر دیا، جملہ لیجیے گیلانی صاحب دعا میں یاد رکھیے گا، اتنا عظیم بنا دیا کہ جس طرح ان کے روزے پہ جا کر زیارت نامہ پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح ان کے چاہنے والے کے روزے پہ بھی جا کر زیارت نامہ پڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے تو صحیح، اس گھرانے کے ساتھ متمسک ہوئیے، دامن کو تو تھامیے، یہ بے زر کو بوزر بنا دیتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سلمان کو منا اہل البیت کے منصب میں فائز کر۔ بے شک۔ میثم جیسی شخصیت کی دکان پہ خود جا کے اس کی دکان پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میثم آج تمہارا کام علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم اس مجلس اعزاز کا ثواب سید ندیم رضا صاحب کی والدہ مرحومہ کے نام